پاکستان دنیا کے دل فریب قدرتی مناظر اور ثقافتی ڈائیورسٹی سے مالا مال سرزمین۔ بے مثال انڈس سیولائزیشن جو عظیم دریائے سندھ کے کناروں کے ساتھ پھلتی پھولتی پنجاب کے وسیع و عریض سبززاروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو 15ویں صدی کی مشہور زمانہ مغلیہ سلطنت کے دیدہ زیب شاہی ورثہ کی عکاس ہے۔ بلوچستان کے عربی پس منظر کے برعکس خانہ بدوش قبائلی فن پاروں کی آب و تاب سے لے کر ان متغیر نظاروں تک جن کا جمال شمالی پاکستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے بل کھاتے تاریخی تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ نکھرتا نظر آتا ہے۔ پاکستان کی بائیو ڈائیورسٹی، جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی ورثہ کی مثالیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP پاکستان کے موجودہ سربراہ اگنیسیو اتازا فطرت اور جنگلی حیات کے دلدادہ ہیں۔ ان کا تعلق اسپین کے پہاڑی علاقے پیرینیز سے ہے جو اسپین اور فرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اگنیسیو اتازا کہتے ہیں، کچھ سال پہلے جب مجھے معلوم ہوا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو میں بہت پرجوش ہو گیا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ شاندار پہاڑ، دلکش ثقافت اور جنگلی حیات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ بالکل اسی طرح جیسے میرے آبائی ملک میں یورپین بھورے ریچھ کی ناپید نسل کی ایک نو خطرے سے دوچار ہے، اسی طرح پاکستان کے پہاڑ بھی بھورے ریچھوں کی ایک ذیلی نسل کا گھر ہیں۔ ہمالین بھورے ریچھ سطح سمندر سے 4000 میٹر سے زائد بلند سطح مرتفعی میدان دیوسائی میں رہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پراسرار جانور شدید خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ ان کے قدرتی مسکن شدید تناؤ میں ہیں۔ خوف و ہراس، شعور کی کمی، ناکافی فنڈز اور ضرورت کے مطابق حفاظتی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی یورپی برادری کے برعکس جو پیرینیز میں رہتی ہے انتہائی سنجیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسا جس سے عوام میں عملی اقدامات کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ لیکن اس جیسے مقصد کے لیے کوئی ایک کیسے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتا ہے؟ اگنیسیو نے 2018 میں ایک ہی طرح کے ریچھ کی دو ذیلی اقسام کی حالت زار کو آپس میں جوڑتے ہوئے اکیلے بے یار و مددگار خطرہ سے دوچار ہمالیہ کے بورے ریچھ اور جانوروں کے تحفظ کا شعور بیدار کرنے کے لیے پیرینیز کے پہاڑوں کی حدود میں 900 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کی واک کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ وہ ان دباؤ کا شکار جانوروں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگنیسیو کہتے ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ کیا جائے، کچھ غیر معمولی، کسی حد تک مختلف طریقوں سے، ورنہ میں کس طرح فنڈز جمع کرنے اور ریچھوں کو بچانے کے لیے مہم چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ معدومیت سے دوچار پاکستان کے نایاب بھورے ریچھوں کو خطرے سے نکالنا ہے تاکہ دیوسائی وائلڈ لائف پارک کو ان کے لیے ایک محفوظ علاقہ تشکیل دیا جا سکے۔ تحفظ کی کمزور پالیسیوں کے نفاذ کی وجہ سے پہلے سے کم مگر اب بھی وہ شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ بلا روک ٹوک سیاحت، تجاوزات،
اور خانہ بدوش چرواہوں میں آگاہی کی کمی، وہ اپنے ریوڑوں کو ان بلند و بالا میدانی علاقوں میں چرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ پرجوش تحفظ پسند مقامی حکام اور تنظیموں جیسے ہمالیائی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور حال ہی میں UNDP، ان سب کا شکریہ، جن کے کاموں کی بدولت ریچھوں کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن ان کی مستقل بقا کے لیے اضافی وسائل اور مزید کوششوں کی اشد ضرورت باقی ہے۔ اگنیسیو کا کہنا ہے، ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہم بورے ریچھ کی حالت زار کے بارے میں عوام کے سامنے زیادہ سے زیادہ آگاہی نہیں پھیلائیں گے تو شمالی پاکستان میں ہم اس خوبصورت جانور کا وجود کھو دیں گے، اور مجھے یقین ہے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ صرف 2 ہفتوں میں 500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد انجری کی وجہ سے اگنیسیو کو مجبوراً واک روکنا پڑی، تاہم یہ مہم کامیاب رہی اور اس نے $10,000 سے زائد کے فنڈز اکٹھے کر کے اپنے اہداف سے تجاوز کیا۔ دیوسائی پلینز کو اکثر جنات کی زمین کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے پودوں اور حیوانات کا گھر ہے جو اس حیاتیاتی تنوع کو بہت ہی منفرد بنا دیتے ہیں۔ صدیوں پرانی ہمالیہ کے بورے ریچھ کی ذیلی نسل دیوسائی کے ان میدانی علاقوں کی قدیم ترین اور سب سے اہم مکین ہے۔ افسوس کہ جن کی تعداد کبھی 10,000 سے بھی زیادہ جانی جاتی تھی، ہمالین بورے ریچھ کی آبادی اب صرف 70 کے قریب رہ گئی ہے۔ ہمالین بورے ریچھ کے بارے میں رائے کو اجاگر کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آگاہی مہم افراد، سیاحت کے کاروبار، اداروں اور عہدیداروں کے عزم کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ قدرتی ایکو سسٹم اور بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کوششیں بلند کی جا سکیں۔ ایسا کرنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اہداف کے 15ویں ہدف کے تحت جو زمین پر زندگی کی حفاظت پر توجہ دلاتا ہے کے عین مطابق ہے۔ ہماری مکمل نظر اندازی اور مستقبل کے بارے میں بے فکری کی وجہ سے زندگی کے آثار خطرے میں ہیں یا ناپید ہو رہے ہیں۔ نباتات اور حیوانات کی حفاظت کے لیے شعور بیدار کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے بغیر نتائج حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آب و ہوا میں بدلاؤ اور دیگر عوامل کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی نازک قدرتی مسکن ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کا منفرد ایکو سسٹم محفوظ ہو اور بورے ریچھوں کی آبادی زندہ رہنے کے قابل ہو سکے۔ ریچھوں اور ان کی افزائش نسل کے لیے بہت ساری مشکلات پر قابو پانا ضروری ہے، لیکن اس تشویش کا ایک اہم نقطہ جو اس مخلوق پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی وجہ انسان ہے، اور اس کا نقصان سطح سمندر سے انتہائی بلند اس مسکن کو پہنچتا ہے۔ 1993 میں گلگت بلتستان میں ضلع ہرمنگ، استور اور سکردو کے درمیان 3000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط دیوسائی نیشنل پارک قائم کیا گیا تھا تاکہ ہمالین بورے ریچھ کی باقی ماندہ آبادی کو پناہ گاہ مہیا کر کے تحفظ فراہم کیا جا سکے، کیونکہ دیوسائی نیشنل پارک ہی اس مخلوق کے لیے واحد رہنے کی جگہ باقی بچی ہے۔ اگنیسیو کا کہنا ہے، جن دنوں مجھے ریچھوں اور ان کے مسکن کے تحفظ کے بارے میں معلوم ہوا، اس دوران مجھے کچھ ایسے مقامی اقدامات کا بھی پتہ چلا جو حفاظت کنندگان نے اپنے طور پر کیے۔ وہ مقامی برادریوں، سیاحت سے وابستہ دوسرے کاروبار جیسے ہوٹلوں اور ٹرانسپورٹروں میں شعور بیدار کرنے کے لیے منظم آگاہی مہم چلاتے ہیں، اور محکمہ وائلڈ لائف نے ایک عمدہ کام کیا جو اس مسکن کی انتہائی نازک ایکالوجی کو ہونے والے ممکنہ نقصانات پر قابو پا لیا۔ ہمالیائی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا قابل ستائش کام وقار زکریا کی سربراہی میں ان کے دوستوں نے کیا، جو بورے ریچھوں کی آبادی کو معدومیت سے واپس لانے میں مددگار ثابت ہوئے تھے اور جنہوں نے دیوسائی کو ناقابل واپسی تنزلی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔
वकार ज़करिया का कहना है, हमने 1993 में 17 रीछों के साथ इनके लिए हिफाजती इक़दामात की शुरुआत की थी। अब इनकी तादाद करीब 70 से ज़ायद है। रीछों के रहने की कुदरती जगहों पर चरवाहों ने अपने जानवरों के जरिए गलबा पा लिया था। गिलगित बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में करके एक हैरत अंगेज काम किया। इस तरह हमें रीछों के लिए जगह मिल गई और इनकी आबादी बढ़ती चली गई। हमारे पास एक दिन में तकरीबन 10 जीपों के कुछ लगभग आती थी और अब कभी कभार हमें 300 से 400 जीपें भी नजर आ जाती हैं। 5 या 6 हज़ार अफराद तक आ जाते हैं। बहुत ही नाजुक माहौलियाती सूरत हाल, सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी, सुस्त तरीन तहलीके नौ, लोग बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं। ये बढ़ता हुआ दबाव अब इस मस्कन पर भी दबाव डाल रहा है। हिमालयन बुरे रीछों की बाकी मांदा आबादी और इनके आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल की हिफाजत को बरकरार रखने, इनके रहन सहन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इक़दामात करने की ज़रूरत है। जैसा कि नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी, इनफरादियत और कदर कीमत के लिए मकामी बरादरियों, हुक्काम और सियाहत की सनत के साथ मिलकर काम करना और पायदार तरक्की के लिए आमदन और तफरीह का जरिया बनाना है, जैसा कि दुनिया भर के महफूज इलाकों में किया जाता है। 3645 स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा इलाका है, वहाँ पे स्टाफ न होने के बराबर है। स्टाफ कम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि अब स्टाफ ने सिर्फ बेयर कंजर्वेशन के ऊपर भी नहीं रखना होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो सफाई वगैरह होती है उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। नौजवानों की शमूलियत और इसकी कदर कीमत को समझे बगैर इस पार्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जब वो कौमी पार्क में आते हैं तो इन्हें एहतराम करना चाहिए कि यह हिमालयाई बुरे रीछ का घर है और इन्हें फितरत में दखल अंदाजी से बाज रहना चाहिए। शरीफ शहरियों की तरह कूड़ा करकट फैलाने से गुरेज करना चाहिए। आने वाले मुस्तक़बिल में सबसे पहले तो वहाँ पे स्टाफ की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। वहाँ पे जो है उसके बाद जो है टूरिस्ट के लिए जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि टूरिस्ट जो विज़िटिंग टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ के हद तक वो महदूद रहें। इसके बाद नोमैड्स वगैरह जो हज़ारों की तादाद में माल मवेशी लेके वहाँ पे आते हैं, उनके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह यानी कि हम बियर को यानी कि वो बेहतर से बेहतर कंजर्वेशन कर सकते हैं। UNDP, हुकूमत, सिविल सोसाइटी और मकामी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी के नुकसान और इकोसिस्टम की गिरावट को दूर करने के लिए काम करती है। इसका मकसद ज़्यादा मौसर कानून साजी को फ़रोग़ देना और मुतवाज़न ज़िम्मेदाराना अंदाज में कुदरती वसाइल का इंतज़ाम करने के लिए कम्युनिटीज़ को बाख्तियार बनाना और आइंदा नस्लों की काबिलियत पर समझौता किए बगैर मौजूदा ज़रूरियात की तकमील करना है। ब्राउन बेयर जो कि बहुत कम रह गई है हमारे मुल्क में। एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडिविजुअल्स, हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें। इनकी जो नस्ल है वो ख़त्म ना होने दें हम। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बरकरार रखना सिर्फ हिमालयाई बुरे रीछ की हिफाजत ही नहीं, इससे लोगों की रोटी रोज़ी और मकामी मईशत की भी हिफाजत होती है। बेहतर कवानीन, मालूमात और हिमायत से कम्युनिटीज़ कुदरती वसाइल की निगहबान बन जाती हैं, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इसका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इग्निसियो का कहना है, पाकिस्तान को कुदरत ने खूबसूरत पहाड़ों, मनाज़र और इकोसिस्टम से नवाजा है जो मुनफरिद सकाफ़तों, पौधों और जानवरों का घर है। फिर भी हम इनकी कदर नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि इन्हें भी देखभाल और हिफाजत की ज़रूरत है अगर इन्हें असली हालत के साथ इस दुनिया में बाकी रखना है। इस मुख्तसर वीडियो ने अगर आपके दिल को छू लिया है तो मैंने आपको कुदरती मस्कनों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तहरीक में शामिल होने का इशारा दिया है। हमारे अहदाफ का एक हिस्सा हासिल हो गया।